السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تجزیہ ہے جو میں کسی صاحب نے بھیجا ہے، اس کو میں اپنی زبان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ تمام سے یہ درخواست ہے کہ اس کو پلیز ایک پاکستانی کی حیثیت سے سنیے گا، نہ عمران خان کی حمایتی کی وجہ سے، نہ زرداری کی مخالفت میں، نہ نواز شریف کی محبت میں، صرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے۔ کسی نے سوال کیا کہ آج کل حکومت کس کی ہے؟ بتایا گیا عمران خان کی۔ پچھلی حکومت کس کی تھی؟ تو میں نے کہا نواز شریف کی، اور اس سے پچھلی زرداری کی۔ پھر بچے نے پوچھا اس سے پچھلی؟ میں نے کہا مشرف کی، اور اس سے پچھلی نواز شریف کی، اور اس سے پچھلی زرداری کی، اور اس سے پچھلی نواز شریف کی، اور اس سے پچھلی زرداری کی۔ وہ پوچھتا گیا اور میں بتاتا گیا۔ آخری سوال حیران کن تھا، جب حکومتیں زرداری اور نواز شریف کرتے رہے تو لوگ پیسوں کا حساب عمران سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ آپ کے پاس ہے تو بتا دیں۔ عمران خان آخر کیا چاہتا ہے جس کو ہم اور آپ کہہ رہے ہیں پاگل خان، ہٹلر خان، جوٹن خان، زکات خان، کینسر خان، سونامی خان، یہودی خان، طالبان خان، اسٹیبلشمنٹ خان، یہ خان وہ خان؟ کون ہے یہ بندہ جو اتنی ساری آپس میں متضاد برائیوں کا بیک وقت مجموعہ ہے؟ کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں اس بندے نے اس ملک پر؟ 65 سال میں اس ملک کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہوگا جو اتنے مختلف غلیظ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اور کون ہے اسے ان ناموں سے پکارنے والے؟ ملک و قوم کے وہ ہمدرد جنہوں نے 65 سال سے اس ملک کو ترقی کا گہوارہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ زرداری جس نے کبھی بھوکی ننگی قوم کے پیسوں سے گھوڑوں کو مربے نہیں کھلائے۔ وہ شریف خاندان جس نے قوم کی ہڈیوں سے گودا تک نچوڑ کر دنیا میں اربوں ڈالر کے کاروبار نہیں لگائے۔ وہ الطاف بھائی جس نے روشنیوں کے شہر میں 25 سال میں 25,000 لاشیں نہیں گرائیں۔ وہ اسفندیار ولی جس نے پختون قوم کو اس کی تاریخ کے نازک ترین موڑ پر $3.5 کروڑ کے عوض نہیں بیچا۔ وہ فضل الرحمان جس نے بے نظیر سے لے کر مشرف اور زرداری سے لے کر شریفوں تک ہر حکومت میں چند وزارتوں کے لیے اسلام کا پاک نام نہیں بیچا۔ یہ سیٹھی، یہ میر شکیل، افتخار چودھری، میڈیا مالکان، یہ سب کے سب اس کے مخالف آخر کیوں ہوئے؟ کیا اس وجہ سے کہ اس بندے نے قائد اعظم کے پاکستان کو پچھلے 65 سال میں اس حال تک نہیں پہنچایا؟ اور کیا چیز ہے جو اس بندے کو بے چین رکھتی ہے؟ 65 سال کی عمر میں جب لوگ اپنے بچوں کے ساتھ پرسکون وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، اس عمر میں یہ بندہ پاکستان کے طول و عرض میں دیوانوں کی طرح پھرتا ہے۔ آخر کیا چاہیے ہے اسے؟ اس کے مخالفین کہتے ہیں کہ اسے وزارت عظمیٰ کی طلب بے چین کیے ہوئے ہے۔ کیا واقعی؟ لیکن آخر وزارت عظمیٰ کی طلب کسی کو کیوں ہوتی ہے؟ پیسے کے لیے؟ شہرت کے لیے؟ کرپشن کے لیے؟ لیکن پیسے کے لیے اگر ہو تو لیکن پیسے کا تو اس بندے کو لالچ نہیں، اور یہ دنیا جانتی ہے، اور اس کی ساری زندگی اس امر کی گواہ ہے۔ اس نے تو اپنا کرکٹ سے کمایا ہوا اکثر پیسہ بھی اس ملک کے غریبوں کے لیے شوکت خانم ہاسپٹل اور نمل یونیورسٹی میں جھونک دیا۔ پیسہ ہی چاہیے ہوتا تو برطانیہ میں کسی کاؤنٹی ٹیم کی کوچنگ سنبھالتا اور ساتھ ہی کرکٹ میچوں میں کامنٹری سے کروڑوں کماتا۔ پیسہ چاہیے ہوتا تو جمائمہ خان سے طلاق کے عوض ہی برطانوی قوانین کے مطابق اربوں وصول کر سکتا تھا۔ اچھا، شہرت کے لیے چاہیے وزارت عظمیٰ؟ نہیں، لیکن عمران خان سے زیادہ شہرت بھلا کسی پاکستانی کو اللہ نے دی ہے؟ وہ شخص کہ برطانوی شاہی خاندان جس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور انڈیا سے لے کے ترکی اور ڈیووس سے تک بغیر کسی سرکاری عہدے کے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے،
واحد پاکستانی لیڈر ہے جس کو بیرونی دنیا میں کرپشن یا سوئس اکاؤنٹس یا بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے نہیں جانا جاتا، بلکہ اس کا نام اچھے لفظوں میں لیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ مزید شہرت کی کیا ضرورت ہوگی اسے؟ اچھا، کرپشن کے لیے شاید وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، لیکن کرپشن کا تو یہ بندہ روادار ہی نہیں۔ اس بندے کو سمجھنا ہو تو چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر آنکھیں بند کر کے سوچیں، اور ضرور سوچیں، اور ضرور سوچیں، کیا بھکاری بننا آسان ہے؟ کسی کے آگے جھولی پھیلانا اور سوالی بننا، اور وہ بھی اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ قوم کے سسکتے ہوئے غریب مریض بچوں کے واسطے؟ وہ کیا چیز ہے جس نے اسے، اس آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ پاکستانی تاریخ کے مشہور ترین کرکٹر اور کامیاب ترین کپتان کو بھکاری بننے پر مجبور کیا؟ گلی گلی، شہر شہر، گاؤں گاؤں اپنی عزت نفس کو پس پشت ڈال کر، جھولی پھیلا کر بھکاری بننے پر مجبور کیا۔ 22 سال سے یہ بندہ جھولی پھیلائے ملک اور بیرون ملک صرف پاکستانیوں سے پاکستانیوں کے لیے بھیک مانگتا ہے۔ کوئی اسے بھکاری ہونے کے طعنے دیتا ہے، کوئی زکوٰۃ خان کہتا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے مذاق اڑاتا ہے، لیکن یہ بندہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ آسان نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ آسان نہیں ہے۔ قدم قدم پر دل کو مارنا پڑتا ہے، اپنی عزت نفس، انا اور فخر کا خون کرنا پڑتا ہے۔ یقین نہ آئے تو کبھی یہ کر کے دیکھ لیں، جھولی پھیلا کر کسی دن لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے۔ تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے پاکستان کو اس وقت عمران خان کی صورت میں جو ہیرا دیا ہے پاکستان کی قسمت کو سنوارنے کا، اللہ کے واسطے اس کا ساتھ دیجیے، اللہ کے واسطے اس کا ساتھ دیجیے، اللہ کے واسطے اس کا ساتھ دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔